السلام علیکم۔ اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے تو فوراً یہ 3 جملے بولو، آئندہ وہ کبھی ہمت نہیں کرے گا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا مختلف ڈیلی بیسس پر مختلف جگہ پر مختلف لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے۔ کسی بازار میں شاپنگ کرتے وقت، کہیں سفر کرتے وقت، تو بہت سارے لوگ جو ہیں نا وہ بڑے بدتمیز، بڑے بد اخلاق اور خواہ مخواہ آپ کی انسلٹ کر دیتے ہیں۔ آپ کی غلطی نہیں ہوتی، آپ کی کوئی مسٹیک نہیں ہوتی، پھر بھی وہ آپ کو گالم گلوچ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے اوپر غصہ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، ایون کہ لوگ لڑنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی سچویشن میں آپ کو کیا کرنا چاہیے اور اس طرح کی سچویشن سے آپ نے کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، وہی آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کہیں پر کوئی سفر کر رہے ہوں یا کوئی اننون بندہ وہ آپ کی انسلٹ کرے گا تو اس کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ کار الگ ہوگا، رائٹ؟ اور ایک اگر کوئی آپ کے جاننے والا ہوگا، کوئی آپ کا دوست ہوگا، آپ کو کوئی فیملی ممبر ہوگا، کوئی کولیگ ہوگا، اس کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ کار وہ الگ ہوگا۔ سب سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کوئی اننون پرسن جب آپ کی انسلٹ کرے تو اس کے ساتھ آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ دیکھیے، آپ کسی کو نہیں نہ جانتے اور وہ بندہ خواہ مخواہ آپ کے اوپر غصہ کر رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کہیں آپ سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ فوراً سوری بول لیں، رائٹ؟ تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کی غلطی نہیں ہے اور کوئی بندہ خواہ مخواہ وہ اونچا بول رہے، غصہ کر رہے، تو کیونکہ آپ تو اس بندے کو نہیں جانتے، اب ظاہری سی بات ہے آپ وہاں پر رہیں گے تو آپ کو غصہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ آپ بہت سارے لوگ وہ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں سچویشن ہی ٹھیک نہیں ہے۔ سچویشن کے اکارڈنگ آپ کو چلنا پڑے گا۔ دیکھیں، ایک بندہ جو ہے وہ بہت زیادہ غصہ کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ بندہ سائیکو ہو، وہ اس کے ساتھ سائیکولوجیکل پرابلم ہو، وہ بندہ ڈپریشن میں ہو، ٹھیک ہے، اس کی مینٹل ہیلتھ وہ ٹھیک نہ ہو اور آپ اس بندے کے ساتھ الجھ پڑیں۔ اگر تو اس طرح کی سچویشن آپ کے سامنے ہو کہ وہ بندہ سب کے ساتھ اس طرح بیہیو کر رہا ہو، ٹھیک ہے، چلیں آپ کی تو مسٹیک تھی یا آپ کی مسٹیک نہیں تھی یا وہ خواہ مخواہ آپ کے ساتھ الجھ پڑا تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو اگر وہ سب کے ساتھ اس طرح کا بیہیو کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ نارمل نہیں ہے، رائٹ؟ اب آپ خواہ مخواہ اس بندے کے ساتھ الجھیں گے تو وہ الٹا اور زیادہ آپ کے ساتھ الجھنا وہ شروع کر دے گا۔ تو وہاں پر آپ کے لیے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ وہاں سے بالکل خاموشی اختیار کریں اور کوشش کریں کہ اس جگہ سے آؤٹ ہو جائیں، پانی پئیں، بیٹھیں تو کھڑے ہو جائیں، اس سچویشن سے ایک دفعہ باہر نکل جائیں۔ کیونکہ اگر آپ وہیں پر رہیں گے نا تو آپ کو بھی غصہ آ جانا ہے، پھر آپ نے لڑنا ہے، ٹھیک ہے، 2 تھپڑ آپ نے لگانے ہیں، ایک اس نے لگانا ہے اور بات آگے بڑھ جانی ہے۔ تو پھر مسئلہ وہی ہوگا کہ اگر وہ بندہ سائیکو ہوا تو سارے لوگ آپ کو کہیں گے کہ یار یہ بندہ تو پاگل تھا، آپ تو پاگل نہیں تھے، تو آپ نے اپنی جان بچانی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر بندہ ٹھیک ہو، خواہ مخواہ وہ جان بوجھ کر اس طرح کی کوئی حرکت کر رہا ہو تو وہاں پر آپ نے بولنا ہے، اگلے بندے کو بتانا ہے، اس کو کہنا ہے کہ آپ اپنی حدود کراس کر رہے ہیں، اگر اس سے آگے بڑھے تو پھر مجھ سے کوئی اچھی کی ایکسپیکٹ مت کیجیے گا، میں آپ کی رسپیکٹ کر رہا ہوں، تو اس کو آپ ہضم کریں، رائٹ؟ ایک دفعہ آپ خاموش ہو جائیں اور پھر اگلے بندے کو بتائیں، لیکن وہاں پر اگر آپ بالکل خاموش ہو جائیں کہ بالکل کوئی ایکشن نہیں لیں گے، بالکل کچھ نہیں بولیں گے تو اگلا بندہ اور اوپر آپ کی چڑھائی کرے گا، وہاں پر آپ کو بولنا پڑے گا، ٹھیک ہے، وہاں پر آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا، وہاں پر آپ نے خاموش نہیں رہنا۔ اور یاد رکھیے گا، عزت کے دائرے میں رہتے ہوئے کبھی بھی کوئی ایسی بات مت کیجیے گا کہ آپ لمٹ کراس کر جائیں، ٹھیک ہے، آپ بجائے کہ اس بندے کو برا بھلا کہنے کہ اس کی ماں بہن تک پہنچ جائیں، تو یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی، بلکہ ایک لمٹ تک رہتے ہوئے اسی بندے کو جو کچھ کہنا ہے، اچھا کہنا ہے، برا کہنا ہے، تو اس سے بھی کوشش یہ کریں کہ اگر اوائڈ کر سکتے ہیں، اس سچویشن سے نکل سکتے ہیں تو وہ نکل جائیں، ٹھیک ہے۔ پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک بڑی خوبصورت ویڈیو میرے سامنے آئی۔ وہ ویڈیو یہ تھی کہ اگر آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے نا تو معشوق
اور بندوق سے پرہیز کیجیے گا، یہ دونوں آپ کو کسی کام کا نہیں چھوڑیں گے۔ تو بچ سکتے ہیں تو بچ جائیں، خواہ مخواہ دشمنی مول نہ لیں، آپ کو نہیں پتہ اس بندے کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے کیسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کوشش کریں اوائڈ کرنے کی، رائٹ۔ لیکن اگر نہیں ہو سکتا تو پھر آپ لیگل ایکشن بھی لے سکتے ہیں۔ آج کل تو وہ جب کوئی بندہ اس طرح کی انسلٹ کر رہا ہو تو ریکارڈنگ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ود پروف آپ کسی کو بتا سکتے ہیں، لیگل ایکشن اس کے ساتھ لے سکتے ہیں، آپ پولیس کی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اور جب وہ بندہ رانگ ہے، آپ کو پتہ ہے غلط ہے، تو پھر آپ کچھ ایویڈنس وہ اپنے پاس رکھ لیں تاکہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ آپ کو غلط نہ کہہ سکے۔ آپ کو اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ٹھیک ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ ایویڈنس کا ہونا لازمی ہے۔ وداؤٹ ایویڈنس آگے بات نہیں بنے گی اگر آپ لیگل ایکشن لینا چاہتے ہیں۔ تو اگین آپ کو یہی کہوں گا کہ کوشش کریں کہ اس سچویشن سے نکل جائیں اور بچ جائیں، رائٹ۔ سیکنڈ نمبر پر اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہے، کوئی آپ کا دوست ہے، کوئی آپ کا کولیگ ہے، فیملی ممبر ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اگر اس میں کوئی بندہ آپ کی انسلٹ کرے نا، تو سب سے پہلے تو آپ نے خاموش ہو جانا ہے، ٹھیک ہے، اگنور کر دینا ہے، پہلی کنڈیشن۔ سٹیپ نمبر 2 پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بندہ بہت زیادہ لمٹس کراس کر رہا ہو نا، آپ نے ایک گہری سانس لینی ہے، اس کے بعد صرف آپ نے اس کی آنکھوں میں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، بولنا کچھ نہیں ہے، آنکھوں میں دیکھ کر وہاں سے اٹھ جانا ہے۔ اگلے بندے کو ایک ایکشن چلا جائے گا کہ اب یہ بندے نے میری بات کا غصہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب بہت زیادہ سچویشن زیادہ ہائی چل رہی ہو تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگلے انسان کو بتا دینا ہے کہ سر یا بھائی آپ لمٹس کراس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس سے اور زیادہ بڑھیں گے تو پھر میں نہیں چاہتا کہ میں اس ریلیشن شپ کو خراب کروں یا آپ کو کچھ برا بھلا کہوں، لیکن آپ اپنی لمٹس کو کراس کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کا یہی رویہ میرے ساتھ رہا یا سب کے ساتھ اگر آپ کا یہی رویہ رہا تو آپ بالکل اکیلے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بات کہہ کر آپ نے ایک دفعہ اس کو اگنور کر دینا ہے۔ اب دیکھیے، ڈیبیٹ سے آپ کو بچنا چاہیے۔ یہاں پر بھی اگر آپ غلط ہوں، آپ کی کوئی غلطی ہو، مسٹیک ہو، تو آپ سوری بول لیں، لیکن ڈیبیٹ سے بچنا چاہیے۔ اور جب کوئی قریبی ریلیشن شپ ہو نا، سامنے والا انسان بے شک وہ غلط ہو، آپ ٹھیک ہو، اور وہ رشتہ آپ کو عزیز ہو، تو میں آپ کو یہ ایڈوائز دوں گا کہ آپ غلطی مان جائیں۔ غلطی اس کی ہے نا، آپ غلطی مان جائیں۔ وہ چند منٹ کی بات ہوگی، وہ ساری کنورسیشن جو آپ کی ہوگی وہ ختم ہو جانی ہے، لیکن آپ کا رشتہ جو ہے وہ بچ جانا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بحث جیت جاتے ہیں لیکن رشتے ہار جاتے ہیں۔ تو جب آپ کا نزدیک کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے، تو اس میں آپ بحث ہار جائیں اور رشتہ جیت جائیں۔ اور میں آپ کو یہ بات بڑی اتھینٹک طریقے سے بتا رہا ہوں کہ اگر وہ بندہ اعلیٰ ظرف ہوگا اور وہ بھی آپ سے محبت کرتا ہوگا، تو جیسی آپ بحث ہار جائیں گے تو ہو سکتا ہے اسی ٹائم یا اس سے کچھ ٹائم بعد جیسے اس بندے کو ریئلائز ہو جائے گا کہ غلطی میری تھی، وہ آپ کے پاؤں بھی پکڑے گا، وہ خود آپ سے معافی مانگے گا۔ اگر کوئی کمینہ ہوگا، کم ظرف ہوگا، تو شاید اس کو اپنی غلطی کا احساس نہ ہو۔ اور کئی لوگ اتنے ٹاکسک ہوتے ہیں، ایگوئسٹک ہوتے ہیں کہ ان کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا۔ تو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اس بندے کو معاف کر دینا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے سامنے اپنے نبی کے چہرے کو رکھنا ہے کہ میرے نبی کی زندگی میں کتنے زیادہ غم تھے، میرے نبی کو لوگوں نے کتنی زیادہ تکلیفیں تھیں، پتھر مارے، کتنے غم برداشت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو معاف کیا۔ اور اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے بڑا دل دے، مجھے معاف کرنے والا بنا دے کہ میں لوگوں کو معاف کر سکوں، مجھے اتنا دل گردہ دے۔ کیونکہ زندگی میں آگے سروائیو کرنے کے لیے لوگوں کے رویے اگر آپ ان کو دل پر لینا سٹارٹ کریں گے، معاف نہیں کریں گے، تو آپ کے لیے زندگی میں آگے گرو کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ ایک تو لوگوں کی اصلیت وہ آپ کے سامنے آ جائے، اور سیکنڈ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا دل دے تاکہ آپ لوگوں کو معاف کر سکیں۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔